الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندار، دشمن ہمیشہ پرغم و ذکر تو دوست دار۔ حضرات محترم، یہ ہم اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے جو آج ہم اور آپ آقا امام عالی مقام کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ بس تھوڑی دیر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا جیلانی میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات مکمل ان کا خطاب آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، حضرت امام عالی مقام 10 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان ظالم یزیدیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے اور جو ہے امام زین العابدین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، آج زبان اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہی امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ان کے سامنے جب پانی آتا تھا تو امام زین العابدین پہلے پانی کو ہاتھ میں لیتے، اس کے بعد آپ روتے تھے جب آپ پانی کو پیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں۔ جب ظالم یزیدیوں نے ہمارے آقا امام عالی مقام کے سارے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، آقا حسین کو بھی شہید کر دیا، اس کے بعد امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، گلے میں توق ڈال دیا، اور توق جو گلے میں ڈالا تھا، جب امام زین العابدین سفر کر رہے تھے تو آپ نے جب وہ سفر کیا تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اور آپ رکوع میں جھکتے ہیں، اس طریقے سے امام زین العابدین نے سفر کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک خاتون عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام زین العابدین سفر کر رہے تھے تو آگے آگے جو ہے یزیدی تھے، عمر ابن سعد تھا، اور حرملہ تھا، اور جو ہے سنان بن انس تھا، شمر مردود تھا، یہ ظالم یزیدی آگے آگے جا رہے تھے، امام پاک کے چاہنے والوں کو پیچھے پیچھے قید کر کے لے کر جا رہے تھے۔ ایک خاتون سامنے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹری ہے، وہ سب سے پہلے شمر مردود کے پاس آتی ہے کہ اے شمر لعین سن، کیا تمہارے پاس جو ہے اس قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ اس لیے کہ ہمارے 8 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اور اس بیٹے کا معاملہ یہ ہے ہمارا بیٹا کئی دن سے بیمار ہے، وہ جو ہے بستر مرگ پر آرام فرما رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کی سانسوں کو توڑنے کے لیے تیار ہے۔ اے لوگوں، کیا تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو اس شمر مردود نے امام زین العابدین کی طرف مذاق کے دائرے میں مذاق کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بوڑھی خاتون امام زین العابدین کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے میرے بیٹے، کیا تو حکیم
حکیم ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، میرا نانا حکیم، میرا بابا حکیم، میرا باپ حکیم اور میں خود حکیم ہوں۔ اے بوڑھی ماں بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے مسافر، میرا ایک بچہ بیمار ہے، کئی دن سے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ اے مسافر، میں جو ہے تجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں اور میرے گھر آنے کے بعد تو میرے گھر چل اور میرے بچے کے لیے دعا کر دے، رب تعالی ہمارے بچے کو شفا عطا فرما دے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں اس وقت جو ہے عمر ابن سعد کے جو ہے انڈر میں ہوں، وہ میرے قافلے کا سردار ہے، تو عمر ابن سعد سے اجازت لے لے، میں تیرے گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون عمر ابن سعد سے کہتی ہے تو عمر ابن سعد کہتا ہے اے زین العابدین، آج تم میرے انڈر میں ہو، آج تم میرے قبضے میں ہو۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں او ظالم یزیدی، یہ تو رب تعالیٰ کی مشیت پر میں راضی ہوں، بلکہ جو ہے ہماری طاقت کا تو عالم یہ ہے، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ہماری طاقت کو دیکھ لے۔ امام زین العابدین، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، آپ اپنی ہتھکڑیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جب نگاہ کرتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھکڑیاں کھل جاتی ہیں، پیروں کی طرف دیکھتے ہیں پیروں کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، گلے کی طرف دیکھتے ہیں تو گلے کا توق کٹ کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ظالم یزیدی سن لے، اب میں اس خاتون کے یہاں جا رہا ہوں، اب تیری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو ہے امام زین العابدین عمر ابن سعد کو لے کر عمر ابن سعد سے اجازت لیتی ہے، لیکن عمر ابن سعد اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ لالچی کہتا ہے اگر امام زین العابدین کو میں تمہیں لے جانے کی اجازت دے دوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو وہی پوٹری، اس پوٹری میں بوڑھی عورت کی 8 بچیوں کا مال تھا، کہتی ہے میں تمہیں 8 بچیوں کا مال دے دوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مال دے دیتی ہے۔ مال دینے کے بعد امام زین العابدین اس خاتون کے گھر جاتے ہیں۔ گھر پہ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اس بوڑھی خاتون کی بچی کہتی ہے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، اس بوڑھی عورت کی بچی کہتی ہے اے میری ماں، جس ہمارے بھائی کے خاطر آپ جو ہے انہیں لے کر آئی ہو، وہ بھائی اب زندہ نہیں رہا ہے بلکہ مر گیا ہے۔ تو امام زین العابدین اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر میں جانے کے بعد معاملہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچے کا لاشا رکھا ہوا ہے، 8 لڑکیاں اس کے ارد گرد رو رہی ہیں۔ امام زین العابدین اس بچے کے پیر کے انگوٹھے کو کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص اٹھ جا، تیری بہنیں رو رہی ہیں، اور بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، تو نے اسے جو سونا دیا تھا اس کے بدلے میں جاؤ تم اپنی جھولی میں کوئی مٹی بھر کر لے آؤ۔ وہ خاتون مٹی بھر کر لے کر آتی ہے، لانے کے بعد آپ اس میں دم کر دیتے ہیں تو وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت یہ آخری بات کہتی ہے اے امام زین العابدین، اے مسافر، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تم قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو یہ 72 سر جو نیزے پر لٹکے ہوئے تھے، یہ 72 سر جو تمہارے سامنے آ رہے تھے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اے میرے بچے، اگر تو اتنا پہنچ والا ہے تو یہ سر جو نیزے پر ٹنگے ہوئے ہیں انہیں کیوں نہیں زندہ کر دیتا ہے؟ تو آپ امام زین العابدین کے جواب پہ قربان جاؤ اور ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں سن، زندہ جو ہے مردوں کو کیا جاتا ہے لیکن زندوں کو زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تم نیزے پہ لاشا دیکھ رہی ہو، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے، یہ تم لاشا دیکھ رہی ہو، یہ عباس علمبردار کا لاشا ہے، یہ جو تم لاشا دیکھ رہی ہو 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے، اور یہ ایسے لاشا ہے، یہ مرے نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور زندوں کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اے بوڑھی خاتون دیکھ لے، میں آواز دے رہا ہوں اپنے بابا جان حسین کو۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا جان امام علی مقام کو آواز دی، آپ کا سر نیزے پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بعد پیچھے سے امام زین العابدین جب آواز دیتے ہیں اے بابا جان، اے آقا حسین، آپ وہی قرآن سنا دیجئے جو مدینے میں آپ سنایا کرتے تھے، اے بابا جان آپ وہی قرآن سنا دیجئے جو زین العابدین کو کربلا میں سنایا کرتے تھے، اے بابا جان وہی قرآن سنا دیجئے جو آپ اپنے اہل بیت اطہار کو سنایا
عظیم کی آواز آتی ہے اور امام عالی مقام کا سر امام زین العابدین کی طرف گھوم جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے ہم اور آپ کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ اور جو ہے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں عقل و شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔